अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व अन लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। अगेन आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग न्यू हैं तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। बेसिकली हम लोग 8वें चैप्टर की एक्सरसाइज कर रहे थे और एक्सरसाइज के अंदर हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कर रहे थे। ये हमारे पास लास्ट चैप्टर है। आज हमारा जो है ना ये 9th केमिस्ट्री का कोर्स सारा कंप्लीट हो जाना है, यानी आप कह सकते हैं कि 9th केमिस्ट्री की बुक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ये टोटल 191 लेक्चर बने हैं और आप लोगों को एक तरीका बता रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो 191 लेक्चर हैं, अगर आप पूरे साल के अंदर आप लोग 3 महीने भी पढ़ लें सही तरह से, यानी कि डेली के 2 लेक्चर भी ले लें आप लोग, तो आसानी से जो है ना 9th केमिस्ट्री को जो है ना आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं और एग्ज़ाम के अंदर आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। इवन कि अगर आप अच्छी तरह से तैयारी करें तो फुल मार्क्स भी ले सकते हैं आप। तो इस तरह जो है ना आज हमारा लास्ट लेक्चर है, मेरा आप लोगों के साथ लास्ट लेक्चर है 9th केमिस्ट्री का। इंशाल्लाह इसके बाद हम 10th केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन थे वो तकरीबन हमने 6 कर लिए थे और 6 क्वेश्चन जो है ना वो रह गए थे, वो आज हम करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 7th क्वेश्चन, राइट डाउन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल। बेसिकली मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि यहाँ पे ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं, चूँकि ऑलरेडी हम थ्योरी के अंदर पढ़ चुके होते हैं, चैप्टर के अंदर पढ़ चुके होते हैं, सेम टू सेम वही क्वेश्चन अगर एक्सरसाइज के अंदर रिपीट होता है या वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछते हैं तो दोबारा यहाँ पे लिखने के लिए जो है ना वो क्या है कि ज़्यादा टाइम लग जाएगा, टाइम का वेस्टेज होगा। इसके अलावा जो है ना आप लोग भी बोर हो जाएंगे। मीन्स कि जाहिर है कि एक चीज़ को आप जब 2 दफ़ा यहाँ पे करेंगे तो आप लेक्चर सुनते सुनते भी बोर हो जाएंगे और लेक्चर भी ज़्यादा हो जाएंगे। इस तरह जो है ना यानी कि आप लोग फिर वर्क करना छोड़ देंगे और आप लोगों को काम करने का दिल नहीं करेगा। तो इस तरह जो है ना यहाँ पे मैं जस्ट आंसर नहीं लिखता, ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर ऑलरेडी आप लोगों के पास अवेलेबल हैं, जस्ट लेक्चर नंबर मेंशन कर देता हूँ ताकि आप लोग उस लेक्चर को जाके देखें, क्योंकि वो लेक्चर ऑलरेडी आप लोगों ने लिया होता है। तो जस्ट जाके उसको जो एक दफ़ा आप देखते हैं तो आपका आंसर जो है ना वहाँ से हो जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल। नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों ने बतानी है। तो ये आप लेक्चर 182 देखें, 182 लेक्चर के अंदर आप लोगों को ये डिटेल में मिल जाएगा। जो लेक्चर 182 है बेसिकली वो उसके अंदर वो पूरा यानी कि लेक्चर नॉन मेटल्स के ऊपर है कि नॉन मेटल क्या होते हैं, इनके जो है ना वो ट्रेंड्स क्या हैं प्रेडिक्टेबल के अंदर, उसके अलावा इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो आप लोगों ने जस्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ करनी है इस लेक्चर 182 से। आगे 8वां क्वेश्चन है, कंपेयर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज आपस में क्या करें, आप कंपैरिजन करें इनका। तो बेसिकली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल की जो है ना वो इकट्ठी हैं, मेटल्स के अंदर आ जाती हैं। जाहिर है अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों क्या है, मेटल है। तो बेसिकली वहाँ पे आपने जो है ना क्या करना है कि आपने जनरल प्रॉपर्टीज लिखनी है कि मेटल्स की जो है ना वो सिल्वरी ग्रे कलर की अपीयरेंस होती है, ठीक है, जिनके अंदर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की इस तरह की अपीयरेंस है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि इनकी जो एटॉमिक साइजेज हैं या एटॉमिक आयनिक साइजेज हैं इनके, वो जो है ना वो ज़्यादा होते हैं, बड़े होते हैं वो एज कंपैरिजन टू नॉन मेटल। इसके अलावा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आप मेंशन करेंगे और जितनी भी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की वो आप लिखेंगे। आगे इसी तरह ये लेक्चर 178 है जिसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स है, ठीक है, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। जबकि जो नॉन मेटल है ये लेक्चर 182 है, ये पूरा नॉन मेटल्स के ऊपर एक लेक्चर है जिसके अंदर नॉन मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स का बताया गया है। तो वहाँ पे आपने जाके सिंपली क्या करनी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लिख देनी है नॉन मेटल्स की। आगे 9th क्वेश्चन है, हाउ कैन यू कंपेयर द सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस ऑफ मेटल। एक मेटल है आपके पास, उसकी कैसे आप पता लगा सकते हैं कि ये सॉफ्ट है या हार्ड है, या जर्नली आपको कैसे पता चलेगा कि ये मेटल यानी कि हार्ड है या सॉफ्ट है, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिनकी बेस पे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये मेटल सॉफ्ट है और ये वाला मेटल हार्ड है। देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये इसका आंसर जो है ना थ्योरी के अंदर नहीं था, या थ्योरी के अंदर इस तरह का टॉपिक नहीं है कि मेटल की सॉफ्टनेस और हार्डनेस को एक जगह पे एक्सप्लेन किया गया हो। तो इस तरह जो है ना इसका आंसर मैंने यहाँ पे जो है ना कर दिया, आप लोगों को लिख दिया ताकि आप लोग आसानी से जो है ना इसको याद कर सकें। तो देयर आर सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन कंपेयर द सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस ऑफ मेटल्स। कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं ईजीली, ठीक है। आपको यानी कि सामने आपके मेटल है, आप इजीली अपनी आम आँख से क्या कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस तरह की इन प्रॉपर्टीज़ को मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। तो इन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे आप एक मेटल को देख के बता सकते हैं कि ये मेटल सॉफ्ट है या हार्ड है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, 6 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मैंने लिखी हैं। पहली प्रॉपर्टी है, हार्ड मेटल्स आर जनरली स्ट्रॉन्गर
while soft metals are generally weaker. جو ہارڈ میٹل ہوتے ہیں وہ جنرلی کیا ہوتے ہیں, اسٹرانگ ہوتے ہیں, ان کے اندر اسٹرانگ میٹیلک بانڈنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ہارڈ ہوتے ہیں وہ. جبکہ جو سافٹ میٹل ہوتے ہیں ان کے اندر ویکر جو ہے نا وہ میٹیلک بانڈنگ ہوتی ہے, ویک میٹیلک بانڈنگ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ کیا ہوتے ہیں, سافٹ ہوتے ہیں یا وہ ویک ہوتے ہیں. سیکنڈ ہے سافٹ میٹل کین بی کٹ ایزیلی بائی نائف while hard metal cannot be cut easily. سافٹ میٹل کو آپ ایزیلی کٹ کر سکتے ہیں, آپ چاقو سے چھری سے کٹ کر سکتے ہیں اس کو, جبکہ جو ہارڈ میٹل ہیں آپ ان کو کٹ نہیں کر سکتے. لائک آپ کے پاس اگر آئرن ہے یا آپ کے پاس نکل ہے تو آپ اس کو یعنی کہ نائف یا چاقو سے اس کو کٹ نہیں کر سکتے. تھرڈ پراپرٹی ہے hard metals have brittleness property while soft metal doesn't have this property. brittleness property بیسیکلی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا مٹیریل جس کو آپ توڑ سکیں, یعنی کہ آپ جس کے اوپر فورس لگا کے اس کو توڑ سکیں. تو ظاہر ہے جو ہارڈ مٹیریل ہوتے ہیں آپ انہی کو توڑ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, انہی کے اندر برٹلنس پراپرٹی ہوتی ہے. جبکہ جو سافٹ میٹل ہوتے ہیں ان کے اندر برٹلنس پراپرٹی جو ہے وہ نہیں ہوتی, کیونکہ یہ موسٹلی جو ہے وہ پاؤڈر فارم میں ہوتے ہیں. اگر پاؤڈر فارم میں نہ بھی ہوں تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے سالڈ ہوتے ہیں جن کو جو ہے نا ہم یعنی کہ نائف سے ایزیلی کٹ کر سکتے ہیں. تو ان کے اندر جو برٹلنس پراپرٹی ہے وہ کیا ہوتی ہے, نہیں ہوتی. آگے فورتھ ہے ہارڈ میٹلز آر جنرلی میلیبل اینڈ کین ایزیلی بی ڈران انٹو شیٹس وائل سافٹ میٹلز آر ناٹ میلیبل. جو ہارڈ میٹل ہوتے ہیں ان کو ہم شیٹس کے اندر ڈران کر سکتے ہیں, لائک آئرن ہے, ایلومینیم ہے, ان کی ہم شیٹس بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس پراپرٹی کو ہم میلیبلٹی پراپرٹی کہتے ہیں, میٹلز کی میلیبلٹی پراپرٹی. جبکہ جو سافٹ میٹل ہوتے ہیں چونکہ وہ ہارڈ نہیں ہوتے, وہ سافٹ ہوتے ہیں, تو ان کے اندر جو ہے نا ان کو ہم شیٹس کے اندر ڈران نہیں کر سکتے, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میلیبلٹی جو پراپرٹی ہے وہ سافٹ میٹل کے اندر نہیں ہوتی. آگے ففتھ ہے ہارڈ میٹلز آر ڈکٹائل نیچرلی اینڈ کین بی ڈران انٹو وائرز وائل سافٹ میٹل ڈزنٹ ہیو ڈکٹیلٹی پراپرٹی. جو ہارڈ میٹلز ہیں کیا ہے کہ وہ ہارڈ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ہم وائرز کے اندر ڈران کر سکتے ہیں, لائک کاپر ہو گیا, ایلومینیم ہو گیا, نکل ہو گیا, ان کی جو ہے نا ہم وائرز بنا سکتے ہیں. جبکہ ہمارے پاس جو سافٹ میٹل ہوتے ہیں چونکہ یہ ہارڈ نہیں ہوتے اس وجہ سے ان کی ہم وائرز نہیں بنا سکتے, اور اس پراپرٹی کو ہم ڈکٹیلٹی پراپرٹی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ جو میٹل کو وائرز کے اندر ڈران کرنا ہے اس پراپرٹی کو کیا بولتے ہیں, ڈکٹیلٹی پراپرٹی کہتے ہیں یا ڈکٹائل میٹل بولتے ہیں. تو جو ہارڈ میٹل ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, ڈکٹائل ہوتے ہیں, جبکہ سافٹ میٹل ڈکٹائل نہیں ہوتے. آگے سکس پراپرٹی ہے ہارڈ میٹلز آر جنرلی الاسٹک وائل سافٹ میٹلز آر ناٹ الاسٹک. جو ہارڈ میٹلز ہوتے ہیں بیسیکلی وہ الاسٹک ہوتے ہیں. آپ نے آئرن کی شیٹس دیکھی ہونی ہے یا آئرن کی وائرز دیکھی ہونی ہے, وہ ان کے اندر تھوڑی سی الاسٹیسٹی ہوتی ہے, یا کاپر کی وائرز کے اندر الاسٹیسٹی ہوتی ہے. یہ آپ دیکھیں ہماری جو وائرز بنی ہوتی ہیں جن کے اندر سے الیکٹرک کرنٹ گزر رہا ہوتا ہے, ہائی وولٹیج گزر رہی ہوتی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ سردیوں میں جو ہے نا یہ وائرز سکڑ جاتی ہیں, اور گرمیوں میں جو ہے نا یہ وائرز کیا ہو جاتی ہیں, پھیلتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے کیا ہے کہ ان کے اندر الاسٹیسٹی پراپرٹی ہے جس کی وجہ سے یہ وائرز ٹوٹتی نہیں ہے, ٹھیک ہے. جبکہ جو سافٹ میٹل ہوتے ہیں ان کے اندر الاسٹیسٹی پراپرٹی نہیں ہوتی, یعنی وہ الاسٹک نہیں ہوتے. آگے 10th کویسچن ہے گیو دا کیمیکل پراپرٹیز آف میگنیشیم اینڈ اٹس یوزز. اب کیمیکل پراپرٹیز جو ہیں بیسیکلی وہ وہاں پہ جو ہے نا وہ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں الکلی میٹلز اور الکلائن ارتھ میٹل دونوں کی جو ہے نا لکھی گئی ہیں. تو میگنیشیم جو ہے بیسیکلی یہ کون سے الکلائن ارتھ میٹل ہے. تو الکلائن ارتھ میٹل کے اندر آپ جب دیکھیں گے لیکچر 179 کے اندر تو وہاں پہ الکلی اور الکلائن ارتھ میٹل دونوں کی پراپرٹیز ہیں. تو میگنیشیم الکلائن ارتھ میٹل میں آتا ہے, اور بیسیکلی وہاں پہ آپ کو جو ہے نا کیلشیم کی پراپرٹیز بھی ساتھ لکھی ہونی ہے, کیلشیم کی جو ہے نا وہ بھی ریئیکشن لکھے ہونے ہیں. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, آپ نے سمپل جو ہے نا کیلشیم کی جگہ میگنیشیم رکھ دینا ہے. وہاں پہ میگنیشیم کی 3-4 ریئیکشن ہیں لیکن کیلشیم کے 1-2 ریئیکشن بھی بیچ میں ہے, تو کیلشیم کی جگہ آپ نے میگنیشیم رکھ دینا ہے وہاں پہ سمپل, ٹھیک ہے. تو اس طرح جو ہے نا کیمیکل پراپرٹیز میگنیشیم کی جو ہے نا آپ وہاں سے کر سکیں گے. یہ 179 لیکچر کے اندر ہے, اور اینڈ پہ جو ہے نا اس لیکچر کے یوزز بھی ہیں میگنیشیم کے, میگنیشیم کہاں پہ یوز ہوتا ہے. آگے 11 کویسچن ہے رائٹ اے کمپریہنسو نوٹ آن دا الیکٹرو پازیٹیو کریکٹر آف میٹل. آپ نے بیسیکلی میٹل کا جو الیکٹرو پازیٹیو کریکٹر ہے اس کو ایکسپلین کرنا ہے کہ سب سے پہلے الیکٹرو پازیٹیوٹی کے بتانا ہے, اس کی ڈیفینیشن بتانی ہے کہ الیکٹرو پازیٹیوٹی یا الیکٹرو پازیٹیو کریکٹر یا میٹیلک کریکٹر ہوتا کیا ہے. اس کے بعد میٹیلک کریکٹر کے ٹرینڈز بتانے ہیں. یہ ڈیفینیشن اور ٹرینڈ جو ہے یہ لیکچر 175 ہے, جبکہ لیکچر 176 کے اندر آئنائزیشن انرجی ورسز الیکٹرو پازیٹیو کریکٹر وہ ایکسپلین کیا گیا, ٹھیک ہے. آئنائزیشن انرجی اور الیکٹرو پازیٹیوٹی اس کو ایکسپلین کیا گیا, تو وہ بھی آپ لوگوں نے ساتھ کرنا ہے کیونکہ انہوں نے کمپریہنسو نوٹ کا بولا ہے. تو یہ آپ لوگوں نے 175 اور 176 دو چھوٹے چھوٹے لیکچر ہیں, یہ آپ لوگوں نے اس کے اندر کر لینے ہیں. آگے 12 کویسچن ہے کمپیئر دا آئنائزیشن انرجی آف الکلی اینڈ الکلائن ارتھ میٹل. تو جب آپ الکلی اور الکلائن ارتھ میٹل کی آئنائزیشن انرجیز آپس میں ان کا آپس میں کمپیریزن کریں گے تو یہ بیسیکلی لیکچر 176 کے اندر آئنائزیشن انرجی
ورسز الیکٹرو پازیٹیوٹی. اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے. تو آپ لوگوں نے جو ہے نا کیا کرنا ہے, یہ جو لیکچر 176 ہے یہ پورا لیکچر کر لینا ہے, اور اینڈ پہ جو ہے نا ایک ٹیبل کی فارم میں الکلی اور الکلائن ارتھ میٹل کی آپ کہہ سکتے ہیں جو ہے نا وہ آئنائزیشن انرجیز کا آپس میں کمپیریزن کیا گیا ہے, وہ آپ لوگوں نے 2-3 ایگزامپل وہاں سے کر لینی ہے. تو اس طرح ہمارے یہ جو ہے نا 12 کویشچن اس ایکسرسائز کے پورے ہو جاتے ہیں, اور ہمارا یہاں پہ لیکچر اینڈ ہو جاتا ہے, اور اسی کے ساتھ ہی 9th کیمسٹری کی بک بھی اینڈ ہو جاتی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہونا ہے, اور وہ اسپیشلی وہ بچے جو شروع سے میرے لیکچر لے رہے ہیں, یعنی کہ پہلے لیکچر سے میرے سارے لیکچر لے رہے ہیں, تو ان بچوں نے امید ہے کہ بہت کچھ گین کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو 191 لیکچر بنے ہیں, یقیناً میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کسی بچے نے ٹائم دیا ہے اچھے طریقے سے اس کو جو ہے نا وہ سمجھا ہے, ٹھیک ہے, اور اچھے طریقے سے کیا ہے اس کو, تو انشاءاللہ جو ہے نا اس نے بہت کچھ گین کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اس چیز کو فیل بھی کر رہا ہونا ہے, اور انشاءاللہ جب اس کے مارکس آئیں گے تو اسے خود بخود پتہ چل جائے گا, اسے اس کا ریوارڈ مل جائے گا. اور میرا ریوارڈ اس میں کیا ہے, میرا ریوارڈ یہ ہے کہ آپ لوگ میرے لیے دعا کر دیا کریں, تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اور زیادہ ہمت دیں, آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا میں خدمت خلق کر سکوں, اور جتنی یعنی کہ اور زیادہ ایفیشینسی کے ساتھ اچھے سے اچھا لیکچر جو ہے نا ڈلیور کرنے کی کوشش کروں. میں جانتا ہوں کہ بہت ساری مسٹیک ایسی ہوتی ہیں کہ جب انسان بولتا ہے تو بہت ساری مسٹیک ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, میرے یہاں پہ لکھنے میں, بولنے میں, پڑھنے میں, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی مسٹیک ہو سکتی ہے مجھ سے, تو آپ کائنڈلی جو ہے نا اسے درگزر کیجیے گا. اور اس کے علاوہ اگر میرے بولنے میں اگر آپ لوگ کہیں پہ ہرٹ ہوئے ہوں تو اس کے لیے جو ہے نا میں سوری کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا ان چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ جو ہے نا آگے پھر 10th کیمسٹری کے جو آپ 10th کیمسٹری جب آپ سٹارٹ کریں گے تو 9th کیمسٹری چونکہ آپ لوگوں کی ایک بیس بن چکی ہوگی, تو 10th کیمسٹری میں آپ لوگوں کو مشکل پیش نہیں آئے گی. شروع میں جب آپ یہ 9th کیمسٹری کے لیکچر لیں گے تو آپ لوگوں کو تھوڑی بہت مشکلات پیش آئیں گی, کیونکہ آپ لوگ جو ہے نا بالکل ہی یعنی کہ ایک دم سے ہی ایک نیو ٹریک پہ جب آتے ہیں تو جو ہے نا تھوڑی سی مشکلات جو ہے نا فیس کرنا پڑتی ہیں, تو تھوڑی سی مشکلات فیس کر لیں. ٹھیک ہے, لیکن جب آپ لوگ 9th کیمسٹری اچھی طریقے سے کر لیں گے تو 10th کیمسٹری آپ لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. جب 9th 10th کی بیس بن جائے گی تو آگے پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کو کہیں پہ بھی پرابلم نہیں بنے گی. اسی کے ساتھ میں اپنا لیکچر اینڈ کرتا ہوں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے. تو اگر اسٹل کسی کا کوئی کویشچن ہو تو کمنٹ سیکشن کے اندر کویشچن کریں, انشاءاللہ میں اس کو رپلائی کروں گا. اسی کے ساتھ میں اپنا لیکچر اینڈ کرتا ہوں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں 10th کیمسٹری کے ساتھ. اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ.